بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق میں ہم نے اجرا کیا تھا اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مقدمے کا جو اجرا ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ تو کل جو ہم نے اجرا کیا تھا اس کی اب ہم ترکیب کریں گے۔ تو ترکیب ہم نے کرنی ہے لفظیتن و معنویتن سے۔ قاعدہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے، اگر پہلے کئی چیزوں کا اجمالی طور پر اکٹھا ذکر ہو صیغہ جمع یا اسم عدد کے ساتھ، پھر ان متعدد اشیاء کی آگے تفصیل ہو رہی ہو تو وہاں تین ترکیبیں ہو سکتی ہیں۔ ما قبل سے بدل بھی بنا سکتے ہیں، آنی فعل محذوف کا مفعول بھی بنا سکتے ہیں، اور مبتدا محذوف نکال کر اس کی خبر بھی بنا سکتے ہیں۔ مئات عامل 100 عاملوں کا اجمالی طور پر اکٹھا ذکر ہوا ہے، یہاں پر لفظیتن و معنویتن سے اس کی تفصیل ہو رہی ہے۔ تو اب اس تفصیل میں بھی ہم تین ترکیبیں کر سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ تینوں ہی کریں گے، لیکن ان میں سے اولا ترکیب کون سی ہے؟ ما قبل سے بدل بنانا اولا ہے، کیونکہ بدل بنانے کی صورت میں محذوف عبارت نہیں نکالنا پڑتی۔ آنی کا مفعول بنائے تو پھر بھی آنی فعل محذوف نکالنا پڑے گا، مبتدا کی خبر بنائے تو پھر مبتدا محذوف نکالنا پڑے گا۔ اگر بدل بناتے ہیں تو پھر بدل بنانے کی صورت میں ہمیں عبارت نہیں نکالنا پڑتی، ما قبل سے اس کو بدل بنا لیتے ہیں۔ اچھا، لفظیہ اور معنویہ کو اگر ہم مئہ سے بدل بنائیں تو پھر اس کو مرفوع پڑھیں گے، اور اگر عامل سے بدل بنائیں تو پھر اس کو مجرور پڑھیں گے۔ آنی فعل محذوف کا مفعول بنائیں تو پھر اس کو منصوب پڑھیں گے، اور اگر مبتدا محذوف کی خبر بنائیں تو اس کو مرفوع پڑھیں گے۔ اب کرتے ہیں ہم اس کی ترکیب۔ لفظیہ تن، یہ میں مئات عامل مئہ سے بدل بنا کر ترکیب کر رہا ہوں۔ لفظیتن صیغہ اسم منصوب، اس میں ہیا ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا نائب فاعل۔ صیغہ اسم منصوب اپنے ہیا ضمیر نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر معطوف علیہ واو حرف عطف۔ معنویتن صیغہ اسم منصوب، اس میں ہیا ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا نائب فاعل۔ صیغہ اسم منصوب اپنے ہیا ضمیر نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر بدل، مبدل من ہو مئات عامل مبدل من ہو اپنے بدل سے مل کر یہ بن جائے گی خبر پیچھے انا کی، پڑھا نا، اعلم ان العوامل فی النحو علامہ الفہ الشیخ الامام۔ یہ جو انا ہے نا، اس کا اسم ہے العوامل، اور مئات عامل یہ اس کی کیا بنے گی؟ تو مبدل من ہو اپنے بدل سے مل کر یہ کیا بنے گا؟ خبر بنے گا، ٹھیک ہے۔ اب ہم ترکیب کرتے ہیں آنی فعل محذوف کا مفعول بھی بنا کر لفظیتن صیغہ اسم منصوب، اس میں ہیا ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا نائب فاعل۔ صیغہ اسم منصوب اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر معطوف علیہ واو حرف عطف۔ معنویتن صیغہ اسم منصوب، اس میں ہیا ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا نائب فاعل۔ صیغہ اسم منصوب اپنے ہیا ضمیر نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مفعول بھی آنی فعل کا۔ آنی فعل اپنے فاعل آنا ضمیر نکالیں گے نا، آنی فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، جملہ فعلیہ خبریہ۔ اب ہم اس کو بناتے ہیں مبتدا محذوف کی خبر۔ لفظیتن صیغہ اسم منصوب، اس میں ہیا ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا نائب فاعل۔ صیغہ اسم منصوب اپنے ہیا ضمیر نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر معطوف علیہ واو حرف عطف۔ معنویتن معطوف، صیغہ اسم معنویتن صیغہ اسم منصوب، اس میں ہیا ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا نائب فاعل۔ صیغہ اسم منصوب اپنے ہیا ضمیر نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر
معطوف، معطوف لا اپنے معطوف سے مل کر خبر ہوئی مبتدا مقدر بعدھا کی، کس کی؟ بعدھا کی، بعد مضاف، ہاں ضمیر مجرور متصل مضاف الی راجب سوئے مئات عامل، بعد کے ساتھ آنے والی ضمیر مجرور متصل کا مرجع مئات عامل، بعد و مضاف اپنے مضاف الی سے مل کر مبتدا، اور یہ بنی تھی خبر لفظیت و معنویت، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، معنویتن سے پہلے بھی بعدھا مبتدا مقدر ہے اور لفظیتن سے پہلے بھی بعدھا مبتدا مقدر ہے، الگ الگ ترکیب کرو تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر آپ معنویہ کا لفظیہ پر عطف ڈال کے پھر اس کو بعدھا کی خبر بناؤ تو پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ معنویتن سے پہلے بھی بعدھا مبتدا مقدر نکال کر معنویہ کو اس کی خبر بنائیں، پھر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف، پھر معطوف علی اپنے دوسرا یہ لفظیاتن، یہ بھی کیا بنے گا؟ معطوف علی بنے گا، یہ خبر بنے گی مبتدا مقدر بعدھا کی، الگ الگ یہ پورا جملہ بن جائے گا، یہ ترکیب ہوگی مکمل۔ آگے چلتے ہیں جی، فاللفظیات، کل میں نے آپ کو فا کی 5 قسمیں بتائی تھی، فا تفصیلیہ بھی ہوتی ہے، فا تفریعیہ بھی ہوتی ہے، فا عاطفہ بھی ہوتی ہے، فا تعلیلیہ بھی ہوتی ہے، اور فا جزائیہ بھی ہوتی ہے، فا تو یہ کون سی فا ہے؟ یہ فا تفصیلیہ ہے، اگر پہلے ایک بات مجمل ہو پھر آگے اس کی تفصیل ہو رہی ہو، تفصیل پر جو فا داخل ہوتی ہے اس فا کو فا تفصیلیہ کہتے ہیں۔ انہوں نے ماتن علیہ الرحمہ نے بتایا بھائی کل 100 عامل ہیں، کل کتنے عامل ہیں؟ 100 عامل ہیں، ان میں سے کچھ لفظی ہیں کچھ معنوی ہیں، پھر فاللفظیہ تو منہا سے ان لفظیہ اور معنویہ کی تفصیل ہو رہی ہے، تو لفظیہ اور معنویہ کو اجمالاً بیان کیا گیا تھا، اللفظیہ سے تفصیل ہو رہی ہے، اب یہاں پر جو فا داخل ہے یہ فا تفصیلیہ ہے، فا تفصیلیہ۔ الف لام برائے تعریف، لفظیہ صیغہ اسم منصوب، اس میں ہیا ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا نائب فاعل، راجع بسوئے موصوف مقدر العوامل، لفظ اللفظیہ نا اس سے پہلے موصوف مقدر ہے العوامل، صیغہ اسم منصوب اپنے ہیا ضمیر نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت ہوئی موصوف مقدر العوامل کی، العوامل موصوف اپنی صفت سے مل کر ذوالحال کیا بن گیا؟ ذوالحال۔ اب یہاں پر ایک اعتراض ہو سکتا ہے بھئی اللفظی یا تو یہ واحد ہے اور عوامل جو ہے یہ جمع ہے، اللفظی یا تو یہ مؤنث ہے اور عوامل جو ہے یہ مذکر ہے، موصوف صفت کے درمیان مطابقت ہوتی ہے، ادھر مطابقت نہیں ہے تو ہم کہیں گے بھائی العوامل جو ہے یہ جمع مکسر ہے اور جمع مکسر واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے، لہذا مطابقت پوری ہوگی، اللفظیہ بھی واحد ہے العوامل بھی واحد ہے، اللفظیہ بھی مؤنث ہے اور العوامل بھی، کیونکہ وہ جمع مکسر ہے اور جمع مکسر واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے، موصوف اپنی صفت سے مل کر ذوالحال منہا، یہ جار مجرور کیا بنے گا؟ حال۔ قاعدہ میں نے جو آپ کو پہلے بتایا تھا، معرفہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو معرفہ کو مبتدا بناتے ہیں، جار مجرور کو کسی کے متعلق کر کے خبر بناتے ہیں، لیکن یہ ترکیب ہر جگہ نہیں ہوتی، ایسا بھی ہوتا ہے کہ معرفہ کے بعد آنے والے جار مجرور کو حال بھی بنا لیا جاتا ہے، کیا بنا لیا جاتا ہے؟ تو یہ جو جار مجرور ہے یہ حال بنے گا، اور جار مجرور ترکیب میں نے آپ کو بتایا اکثر طور پر 4 چیزیں یہی بنتا ہے، کتنی چیزیں بنتا ہے؟ 4 چیزیں بنتا ہے، مبتدا کی خبر، موصول کا صلہ، موصوف کی صفت اور ذوالحال کا حال، اکثر طور پر یہی 4 چیزیں بنتے ہیں جار مجرور۔ تو یہاں پر جار مجرور ترکیب میں کیا بنے گا؟ حال بنے گا، من جارا، ہا ضمیر مجرور متصل، ہا ضمیر یہ ضمیر مجرور متصل ہے، اور مجرور متصل کے آنے کی صرف 2 ہی جگہیں ہیں، کتنی جگہیں ہیں؟ 2 جگہیں ہیں، یا تو حرف جار کے ساتھ آئے گی یا اسم کے ساتھ آئے گی، حرف جار کے ساتھ آئے تو مجرور بنتی ہے، اسم کے ساتھ آئے تو مضاف الیہ بنتی ہے، اسم کے ساتھ آئے تو مضاف الیہ بنتی ہے۔ من جارا ہا ضمیر مجرور متصل، راجع بسوئے مئات عامل، راجع بسوئے جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا، ظرف مستقر کسے کہتے ہیں؟ جس کا متعلق عبارت میں مذکور نہ ہو،
میں نہا جار مجرور کا متعلق عبارت میں مذکور نہیں ہے، کیونکہ آپ نے پڑھ رکھا ہے جار مجرور 7 چیزوں میں سے کسی ایک کے متعلق ہوتے ہیں، اور وہ 7 چیزیں یہ ہیں: فعل، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل، صفت مشبہ، مصدر اور اسم منصوب۔ میں نہا جار مجرور یہ جو آ گیا عبارت میں، اس سے پہلے ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کا متعلق کر دیں، تو ہم یہ اس کا متعلق کیا نکالیں گے؟ معذوف نکالیں گے، اور پھر وہ امور عامہ میں سے نکالیں گے یا امور خاصہ میں سے؟ امور عامہ میں سے نکالیں گے۔ امور عامہ کن کو کہتے ہیں؟ کون، حصول، ثبوت، وجود۔ کون، حصول، ثبوت سے اکثر طور پر اس میں فاعل کا صیغہ نکالتے ہیں، اور وجود سے اکثر طور پر اس میں مفعول کا صیغہ نکالتے ہیں۔ جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتۃ کا، ثابتۃ، ہم نے ثابتۃ جو ہے یہ منصوب نکالا ہے۔ یہ کیا نکالا ہے؟ ہم نے ثابتۃ جو ہے نا، یہ جار مجرور کو متعلق کیا ثابتۃ کے، اس کو منصوب نکالا ہے۔ ہم نے اس کو مرفوع بھی نہیں نکالا، ہم نے اس کو مجرور بھی منصوب نکالا ہے۔ مرفوع یا مجرور کیوں نہیں نکالا؟ منصوب کیوں نکالا؟ بھائی منصوب اس لیے نکالا، یہ بنے گا حال۔ یہ کیا بنے گا؟ ثابتۃ جو ہے یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اپنے ظرف مستقر سے مل کر کیا بنے گا؟ حال بنے گا۔ اور آپ پڑھ رہے ہو منصوبات کل 12 ہیں، ان میں سے ایک حال بھی ہے، اور حال ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے، اس لیے ہم نے ثابتۃ یہ منصوب نکالا ہے۔ اچھا، پھر ہم نے ثابتۃ مذکر کا صیغہ نہیں نکالا، مؤنث کا صیغہ نکالا ہے۔ اگر ہم مذکر کا صیغہ نکالتے اور یوں کہتے یہ جار مجرور متعلق ہوا جی ثابتۃ کے، تو پھر اس صورت میں راجع اور مرجع کے درمیان مطابقت نہ رہتی، راجع اور مرجع کے درمیان مطابقت نہ رہتی، کیونکہ اس کا مرجع کون بنے گا؟ اللفظیہ۔ اللفظیہ جو ہے وہ کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ کیا ہے؟ مؤنث ہے، اور ضمیر کیا ہے؟ وہ مذکر کی ہے۔ تو جب ہم نکالیں گے ثابتۃ، اس سے نکلے گی ضمیر ہیا، اس کا مرجع اللفظیہ، اس کا مرجع کیا ہے؟ اللفظیہ ہے۔ تو اب راجع اور مرجع کے درمیان مطابقت پوری ہو جائے گی۔ ثابتۃ صیغہ اسم فاعل، اپنے ہیا ضمیر فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر مبتدا۔ علی دربین، قاعدہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، معرفہ کے بعد جار مجرور آ جائے، یہ جار مجرور تھا، ظاہر حال بن گیا نا، حال ذوالحال حال مل کر کیا بن گیا؟ مبتدا۔ تو مبتدا ادھر کیا ہے؟ معرفہ ہے۔ معرفہ کے بعد کیا آ گیا؟ جار مجرور ہے، علی دربین۔ معرفہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو معرفہ کو مبتدا بناتے ہیں، جار مجرور کو کسی کے متعلق کر کے خبر بناتے ہیں۔ علی دربین، اب یہ جار مجرور ترکیب میں کیا بنے گا؟ مبتدا کی خبر بنے گا۔ دیکھیں اوپر بھائی، علی جارہ دربین۔ اب دیکھیے اس کے بعد آ رہا ہے سماعیہ اور قیاسیہ۔ تو ابھی آپ کو قاعدہ بتایا ہے کہ پہلے کئی چیزوں کا اجمالاً ذکر ہو، پھر صیغہ جمع کے ساتھ یا اس میں عدد کے ساتھ، پھر آگے ان کی کیا ہو رہی ہو؟ صیغہ جمع کا بھی ہو سکتا ہے، تثنیہ کا بھی ہو سکتا ہے نا، لکھوایا آپ کو۔ پھر آگے اس کی تفصیل ہو رہی ہو، تو پھر تفصیل میں کتنی ترکیبیں ہو سکتی ہیں؟ 3 ترکیبیں ہو سکتی ہیں۔ کتنی ترکیبیں ہو سکتی ہیں؟ 3 ترکیبیں ہو سکتی ہیں۔ اور ترکیب کون سی کرنی اولا ہے؟ بدل والی، مبدل من ہو بدل والی۔ علی جارہ دربین مبدل من ہو، دربین سماعیتن صیغہ اسم منصوب، اس میں یا ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا نائب فاعل۔ صیغہ اسم منصوب اپنے ہیا ضمیر نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر معطوف علیہ اور فی عطف قیاسیۃ، یہ بھی اسی طرح صیغہ اسم منصوب اپنے ہیا ضمیر نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر بدل، مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر مجرور ہوا علی جار کا، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتۃ کا، ایتھے کڈاں گے ثابتۃ، کیونکہ یہ کیا بنے گا؟ خبر، اور خبر کیا ہوتی ہے؟ مبتدا کی مرفوع ہوتی ہے۔ ثابتۃ صیغہ اسم فاعل اپنے ہیا ضمیر فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ جی چلیں آگے، دوسری 2 ترکیبیں، یا تو اس سے پہلے آنی فعل معذوف نکال لیں گے سماعیہ سے پہلے، اور
اس کو اس کا مفعول بھی بنا دیں گے، یا اس سے پہلے کیا نکالیں گے؟ مبتدا محذوف نکالیں گے۔ کیا نکالیں گے؟ احدہما، سماعیت سے پہلے کیا نکالیں گے؟ سماعیت سے پہلے احدہما نکالیں گے، اور قیاسیت سے پہلے کیا نکالیں گے؟ ثانیہما، ثانیہما، یہ مبتدا محذوف نکالیں گے اور یہ اس کی خبر بنے گا۔ فالسماعیت منہا، یہ فا کون سی ہے؟ یہ فا بھی تفصیلیہ ہے۔ پیچھے ماتن نے بتایا نا، عوامل لفظیہ جو ہیں وہ دو قسم پر ہیں۔ عوامل لفظیہ کیا ہیں؟ دو قسم پر ہے، دو قسم پر ہیں، ان کو اجمالاً بیان کیا تو سماعیہ اور قیاسیہ سے اس کی تفصیل ہوئی۔ تو پھر سماعیہ اور قیاسیہ بتایا نا ماتن نے بھی، عوامل جو لفظیہ ہیں وہ دو قسم پر ہیں، سماعیہ اور قیاسیہ ہیں۔ اب سماعیہ اور قیاسیہ کی ابھی تفصیل نہیں ہوئی تھی، فالسماعیہ سے ان کی ہو رہی ہے تفصیل۔ اب سماعیہ پر جو فا داخل ہے، یہ فا کون سی بنے گی؟ فا تفصیلیہ ہے، فا تفصیلیہ، الف لام برائے تعریف، سماعیہ، جس طرح ہم نے اللفظیہ کی ترکیب کی ہے اسی طرح السماعیہ کی ترکیب کریں گے۔ الف لام برائے تعریف سماعیہ، یہ کیا بنے گا؟ صیغہ اسم منصوب، اس میں یا ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ، اس کا نائب فاعل۔ صیغہ اسم منصوب اپنے یا ضمیر نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت ہوئی موصوف مقدر العوامل کی۔ العوامل موصوف اپنی صفت سے مل کر ذو الحال کیا بنے گا؟ پھر وہی اعتراض ہو سکتا ہے بھی العوامل کو بنا دیا موصوف، السماعیہ کو بنا دیا صفت، العوامل جمع ہے، السماعیہ واحد ہے، العوامل مذکر ہے، السماعیہ مؤنث ہے، ادھر موصوف صفت کے درمیان مطابقت نہیں، ہم کہیں گے العوامل جو ہے یہ جمع مکسر ہے اور جمع مکسر واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے، لہذا مطابقت پوری ہو گئی ہے۔ جو موصوف مقدر جو ہے العوامل موصوف اپنی صفت سے مل کر کیا بنے گا؟ ذو الحال، منہا، من جارہ، من جارہ، ہا ضمیر مجرور متصل، راجب سوئے اللفظیات، راجب سوئے آج پیچھے کھڑا نا فاللفظیات من اعلی دربین، منہا، یہ جو آزمیر مجرور متصل ہے اس کا مرجع کون ہے؟ اللفظیات، من جارہ آزمیر مجرور متصل راجب سوئے اللفظیہ، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتتن کا، ثابتتن صیغہ اس میں فاعل اپنے ہی آزمیر فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر حال، ذو الحال اپنے حال سے مل کر مبتدا، ذو الحال اپنے حال سے مل کر مبتدا، احدن معطوف علیہ، واو حرف عطف، تسعون معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر ممیز، عاملاً تمیز، ممیز اپنی تمییز سے مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ والقیاسیۃ منہا سبعۃ عوامل، آپ اس جملے کی ترکیب کرتے ہیں۔ یہ واو جو ہے القیاسیہ سے پہلے آنے والی یہ واو عاطفہ ہے، اس کا عطف ہم ڈالیں گے السماعیۃ منہا احد وتسعون عاملا پر۔ واو عاطفہ ہے القیاسیۃ، جس طرح ہم نے ترکیب کیا ہے اللفظیۃ کی السماعیہ کی، اسی طرح ہی القیاسیہ کی ترکیب کریں گے۔ الف لام برائے تعریف، قیاسیہ صیغہ اس میں منصوب، اس میں ہی ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ، اس کا نائب پر راجب سوئے موصوف مقدر العوامل، موصوف مقدر صیغہ اس میں منصوب اپنے ہی ضمیر فاعل سے مل کر، صیغہ اس میں منصوب اپنے، اور اسی طرح نا الف لام برائے تعریف قیاسیہ صیغہ اس میں منصوب، اس میں یا ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ، اس کا نائب پر راجب سوئے موصوف مقدر العوامل۔ اگر کوئی اعتراض کر دے بھائی ہیا ضمیر جو ہے یہ واحد کیا، مرجع العوامل یہ جمع ہے، ہیا ضمیر مؤنث کیا، مرجع العوامل جو ہے وہ تو مذکر ہے، راجع اور مرجع کے درمیان مطابقت نہیں، جبکہ مطابقت کا ہونا ضروری ہے، تو ہم کہیں گے عوامل جو ہے یہ جمع مکسر ہے اور جمع مکسر واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے، تو عوامل بھی واحد اور مؤنث ہے، ضمیر بھی واحد مؤنث کی، عوامل بھی واحد مؤنث کے حکم میں ہے، لہذا اعتراض نہیں ہوگا۔ موصوف اپنی صفت سے مل کر ذو الحال، منہا یہ جار مجرور کیا بنے گا؟ حال بنے گا، من جارہ ہا ضمیر مجرور متصل، ہا ضمیر مجرور متصل راجب سوئے اللفظیہ، راجب سوئے اللفظیہ، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتہ تن کا، وہ حال بنے گا نا، اور حال کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے، اس لیے ثابتہ تن ہم نے منصوب نکالا ہے، مرفوع یا مجرور نہیں نکالا۔ تو جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتہ تن کا، ثابتہ تن صیغہ اس میں فاعل اپنے ہی ضمیر فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر حال، ذو الحال اپنے حال سے مل کر
مبتدا، کیا بن گیا؟ مبتدا۔ آگے چلے جی، ظاہر ہے یہ مبتدا بن گیا، تو اب اس کے بعد کیا آئے گی؟ خبر۔ سبعۃ عوامل، یہ کیا بنے گی؟ خبر۔ سبعہ پر ہم نے تنوین کیوں نہیں پڑھی؟ یہ آگے مضاف ہو رہا ہے، یہ آگے مضاف ہو رہا ہے۔ میں نے آپ کو قاعدہ بتایا ہے، 13 اعداد ایسے ہیں جو اضافت کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں۔ 13 اعداد ایسے ہیں جو 3 سے لے کر 10 تک، مئتن، مئتان، الفن، الفان، آلافن، یہ 13 اعداد ہیں جو اضافت کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں۔ سبعۃ ممیز مضاف، عوامل تمییز مضاف الیہ، ممیز مضاف اپنی تمییز مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اعتراض ہوگا بھائی سبعۃ مضاف ہے، عوامل مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور ہوتا ہے۔ مضاف الیہ عوامل آپ لوگ پڑھ رہے ہو، چاہیے تو یہ تھا اس کو عواملی پڑھتے یا عواملن پڑھتے، عوامل، آپ نے اس پر جر نہیں پڑھا ہے، جار سبعۃ عواملہ پڑھا، عواملی کیوں نہیں پڑھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے بھائی عوامل جو ہے یہ غیر منصرف ہے۔ کیا ہے؟ غیر منصرف ہے، اور ہم پڑھ چکے ہیں غیر منصرف پر نہ کسرہ آتا ہے نہ تنوین آتی ہے، اس لیے ہم نے اس کو عوامل لین نہیں پڑھا، عواملہ پڑھا ہے۔ بات کی سمجھ آ گئی؟ آگے چلیں جی، والمعنویۃ منہا، المعنویہ کی ترکیب بھی بیعینی اسی طرح جس طرح اللفظیہ کی ہوئی ہے، اور جس طرح السماعیہ کی ہوئی ہے، اور جس طرح القیاسیہ کی ہوئی ہے۔ واو حرف عطف، واو حرف عطف، الف لام برائے تعریف، معنویہ کیا بنے گا؟ صیغہ اس میں منصوب، اس میں ہی ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ، اس کا نائب پر راجب سوئے موصوف مقدر العوامل، وہی اعتراض اور وہی جواب۔ صیغہ اس میں منصوب اپنے ہی ضمیر نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت ہوئی موصوف مقدر العوامل کی، العوامل موصوف اپنی صفت سے مل کر ذو الحال من جارا، ہا ضمیر مجرور متصل راجب سوئے مئات عامل، اس ضمیر دا مرجع نا والمعنویۃ منہا، اس ضمیر کا مرجع مئات عامل جو آ رہی ہے نا، فاللفظیۃ منہا علی ضربین، ادھر بھی منہا جو ضمیر ہے اس کا مرجع مئات عامل ہے۔ آگے فالسماعیۃ منہا احد و تسعون، یہاں پر جو ضمیر مجرور متصل حرف جار کے ساتھ اس کا مرجع اللفظیۃ، والقیاسیۃ منہا، ادھر بھی ضمیر کا مرجع کون ہے؟ اللفظیۃ، والمعنویۃ منہا، ادھر ضمیر کا مرجع مئات عامل ہے، مئات جی، من جارا حاضمیر مجرور متصل راجب سوئے مئات عامل، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتاتن کا، ثابتہ منصوب کیوں نکالا؟ کیونکہ یہ حال بنے گا اور حال ہمیشہ منصوب ہوتا ہے۔ مؤنث کا صیغہ کیوں نکالا؟ مذکر کا نکال لیتے، مذکر کا نکالتے تو پھر مطابقت نہ ہوتی، اس لیے مؤنث کا نکالا تاکہ راجع اور مرجع کے درمیان مطابقت ہو جائے۔ صیغہ اس میں فاعل اپنے ہی ضمیر فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر مبتدا، ذوالحال اپنے حال سے مل کر مبتدا۔ اب خبر کون بنے گا؟ عددانی۔ قانون آپ نے پڑھ رکھا ہے، معرفہ کے بعد ناکرہ آ جائے تو معرفہ کو مبتدا بناتے ہیں، ناکرہ کو خبر بناتے ہیں۔ المعنویۃ منہا، یہ معرفہ ہے ناکرہ ہے؟ معرفہ ہے۔ عددان معرفہ ہے ناکرہ ہے؟ ناکرہ ہے، تو معرفہ کے بعد ناکرہ آ گیا، معرفہ کو بنائیں گے مبتدا، ناکرہ کو بنائیں گے خبر۔ عددان خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ معطوفہ ہوا، واو عاطفہ ہے۔ آگے چلو بھی، وَتَتَنَوَّعُ السَّمَاعِيَّةُ مِنْهَا عَلَىٰ 13 نوعًا، واو حرف عطف تتنوع، صیغہ واحد مؤنث غائب، صیغہ فعل مضارع مثبت معروف، ثلاثی مزید فی، غیر ملحق برباعی، بے حمزہ وصل ہے، با حمزہ وصل ہے، بے حمزہ وصل، اجوف واوی، اسباب تفاعل، اسباب تفاعل، الف لام برائے تعریف، سماعیہ صیغہ اس میں منصوب، اس میں ہی ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ، اس کا نائب فاعل راجب سوئے موصوف مقدر العوامل، صیغہ اس میں منصوب اپنے ہی ضمیر نائب فاعل اور صیغہ اس میں منصوب اپنے ہی ضمیر نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت ہوئی موصوف مقدر العوامل کی، موصوف اپنی صفت سے مل کر ذوالحال کیا بن گیا؟ ذوالحال۔
من جارہ، من ہاں ضمیر مجرور متصل، من حرف جار ہاں ضمیر مجرور متصل راجع سوئے اللفظیہ، راجع سوئے جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتتن کا، ثابتتن کا، ثابتتن سیغہ اسم فاعل اپنے ہیا ضمیر فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر فاعل، تتنوع فعل کا فاعل بنے گا نا، تتنوع سیغہ دو میں سے ہے 12 میں سے ہے، دو میں سے ہے، ابتدائے کلام میں درمیانے کلام میں، ابتدائے کلام میں فاعل ظاہر آئے گا ضمیر آئے گا، فاعل ظاہر آئے گا، اس لیے السماعیہ تو یہ تتنوع کا کیا بنے گا فاعل بنے گا۔ علی جارہ ثلاثۃ عشرہ ممیز نوعا تمیز، ممیز اپنی تمییز سے مل کر مجرور ہوا علی جار کا، مجرور ہوا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو ہوا، ظرف لغو کسے کہتے ہیں؟ جس کا متعلق عبارت میں مذکور ہو۔ جار مجرور کتنی چیزوں میں سے کتنی چیزوں کے متعلق ہو سکتے ہیں؟ 7 میں سے کسی ایک کے، فعل، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل، صفت مشبہ، مصدر اور اسم منصوب۔ یہاں پر تتنوع فعل موجود ہے، یہ جار مجرور اس کے متعلق ہو گیا، اس لیے ہم نے کہا ظرف لغو۔ تتنوع فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اچھا ہم نے کہا ثلاثۃ عشرہ یہ مجرور ہے، اور مجرور جو ہوتا ہے اس پر تو جار ہوتا ہے، ثلاثۃ عشرہ پر ہم نے جار نہیں پڑھا، کیا وجہ ہے؟ تو ہم کہیں گے بھائی یہ مرکب بنائی ہے، اور مرکب بنائی کی دونوں جز مبنی بر فتح ہوتی ہیں، اس لیے اس پر آپ کو یہ کسرہ نظر نہیں آئے گا۔ بات کی سمجھ آ گئی آپ کو؟ یہ آپ کی ترکیب بھی مکمل ہوئی۔